شکر ہے تیرا خدایا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہم مدینہ المنورہ کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس شہر کی زیارت جس شہر کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے افضل شہر جو ہے وہ مدینہ ہے۔ اس مدینہ المنورہ کے ہم مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے حج کے سفر کو بھی قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے چن کر کے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس رب کا بہت بڑا کرم، احسان اور اس کی مہربانی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس مال دولت تھی ہم آگے تو یہ بات غلط ہوگی، بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہاں وہی آتا ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ محمد جی تو انشاءاللہ تعالی ہم زیارتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ بلیک اسٹون سے، کالے پتھروں سے بنی ہوئی مسجد غمامہ ہے، اور اس کے آگے جو وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے اسے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے بھی اور اس کے بعد ان دونوں مسجدوں کے بیچ میں جو ہے گولڈن مینار والی مسجد ہے، اسے مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسجد غمامہ ہے، غمامہ کے معنی بادل کے ہوا کرتے ہیں، اور یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ کی عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے یہاں نجاشی کا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا اور نماز سسکا بارش کے لیے نمازیں بھی پڑھائیں اور عیدین کی نمازیں بھی پڑھائیں۔ خلف البس ہے، خلف البس۔ اور اس کے بعد جو ہے ابھی آبزاد کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف ایک مسجد آ رہی ہے جس کا مینار نہیں ہے، گنبد ہے۔ اسے مسجد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آبزاد کے لیفٹ سائڈ پر موجود ہے، آبزاد دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مساجد جو ہے یہ آپ کو ہوٹل کے بالکل قریب ہے، اور یہ مسجد ان صحابی کے نام پر مسجد ہے کہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں 2 لخت جگر تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سعادت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابھی آپ کے لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف جو مسجد ہے اسے مسجد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آبزاد کے لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے۔ آبزاد دیکھ سکتے ہیں حاجی زبان مسجد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبزاد کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم تاریخی مقامات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم مسجد قباء میں جائیں گے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، بس مسجد ہے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کے بعد اور مسجد نبی شریف سے بھی پہلے بننے والی جو مسجد ہے اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور صحابہ نے اس کے لیے بھاری بھاری پتھر اٹھائے، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اس مسجد کا قبلہ رخصتی کر رہے تھے۔ اور اسی مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ فضیلت کے لیے اتنی کافی تھا، لیکن صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب ہم مکہ المکرمہ میں تھے، ہم عمرے کرتے تھے اور یہاں پر ہم محروم ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے کہیے یہ مسجد قباء میں جائیں اور جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں،
میں اللہ ان کو ایکسیپٹڈ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ حدیث کی یہ لفظ موجود ہیں، فرمایا قال من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلی فیہ صلاة کان لہ اجرہ عمرہ۔ اور دوسرا حدیث میں فرمایا کل سبت راکبا او ماشیا، فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ پیدل آئیں یا سوار ہو کے آئیں۔ حدیث کے کیا لفظ ہیں؟ پیدل آئیں یا سوار ہو کے آئیں، جس طرح بھی آئیں گے آگے یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اللہ انہیں ایکسیپٹڈ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو ہم مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، پہلے ہم احرام باندھتے ہیں، پھر طواف، پھر سعی، پھر حلق، پھر ہمیں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے شہر میں کتنی سہولت رکھی ہے کہ آپ آئیے، آ کے یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور مقبول عمرے کا ثواب حاصل کیجیے۔ اور وہاں ایک اور مسجد بھی تھی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، جو منافقوں نے بنائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنگ تبوک سے واپسی پر افتتاح کروں گا، اور جب واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منع فرما دیا، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ پھر صحابہ نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی مختلف جگہوں پر نشاندہی کی گئی ہے۔ کہتے ہیں مسجد قباء میں جہاں ٹوائلٹ لیٹرینیں بنی وہاں پر وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذات 2 باغات، 2 گارڈن دیکھنے والے ہیں جو بڑے مشہور ہیں مدینہ منورہ میں بھی، اور ویسے ان کا تاریخ میں باقاعدہ طور پر ذکر موجود ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو گارڈن دیکھیں گے ہم، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ زخمی حالت میں لے گئے، تو آپ نے وہاں سے مٹی اٹھا کر کے اور اپنا لعاب مبارک ملا کر کے ان کے زخموں پر لگائی تو زخم ٹھیک ہو گئے، یعنی جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جسے پلیس آف ریمیڈی کہا جاتا ہے۔ یہ گارڈن آپ ذات کے لیفٹ سائڈ پر آ رہا ہے، آپ ذات انشاءاللہ یہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ، جو فارس کے رہنے والے تھے اور جن کی عمر تقریباً 300 سال کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک یہودی کے غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو کھجور کے پودے لگائے تھے، اور جب پہلا پودا لگایا آخر میں پہنچے تو پہلے والے پودے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے تھے، اور اسی سال ان کھجور کے پودوں نے پھل بھی دیا، اور اجوا کی ابتدا بھی اسی باغ سے ہیں جسے جنت کا پھل کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جس سے بات؟ یہ دونوں بھی گارڈن آپ ذات کے سامنے موجود ہیں۔ آپ ذات دیکھیے، یہ خاک شفا والا باغ وہی ابھی آ رہا ہے، آپ کے رائٹ سائڈ پر بھی موجود ہے، لیفٹ سائڈ پر بھی موجود ہے، اور آپ بیچ میں روڈ بن چکے ہیں جو آپ ذات کے سامنے موجود ہے۔ آپ ذات دیکھ سکتے ہیں حاجی صاحب، خاک شفا والا باغ آپ ذات کے سامنے حاجی صاحب۔ اور اس کے بعد جو باغ آ رہا ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ۔ یہ روڈ کے بعد جو باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ۔ یہ دونوں بڑے بڑے باغات آپ ذات کے سامنے موجود ہیں۔ آپ ذات دیکھ سکتے ہیں خاک شفا والا باغ پیچھے والا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ آپ ذات کے سامنے موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد قباء، وہاں پر ایک کنویں کا نام بھی ذکر ہے جس کو بیر عریس بھی کہا جاتا ہے اور بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ عریس اس لیے کہ اس یہودی کا نام تھا، اور خاتم کا معنی ہے مہر نبوت والی انگوٹھی جو رنگ تھی، جو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ پھر دور عثمانیہ میں وہ رنگ، وہ انگوٹھی چونکہ اسی کنویں میں گری تھی، اس لیے اس کو ویل رنگ بھی کہا جاتا ہے اور ویل عریس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کنواں ختم ہو چکا ہے اور اسی جہاں روڈ بن چکا ہے، انشاءاللہ آپ ذات وہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں کرنا کیا ہے، آپ ذات یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اللہ آپ کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی جا کے 10 نفل پڑھیں اور 5 عمروں کا ثواب مل جائے، ایسے ایک سفر میں آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک سفر میں 1 عمرے کا ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک عمرے میں، ایک سفر میں 1 عمرے کا ثواب ہے۔ ہاں اگر آپ گئے ہیں، آپ کا اگر گھر یہاں پر ہے قریب میں، تو آپ جائیں 2 رکعت پڑھ کے پھر واپس آ جائیں،
پھر چلے جائیں، پھر یعنی گھر میں آنا ضروری ہے. اور آپ کا گھر اس وقت ہوٹل ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہاں حکومت کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے ہوٹل کے پاس سے 309 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے پیدل والوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا، بہترین راستہ، لاجواب راستہ ماشاءاللہ، کہ آدمی پیدل آتے جاتے ہیں، فجر وہاں پڑھتے ہیں، اشراق یہاں پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جب تک مدینہ منورہ میں ہے تو آپ کو یہ عمرہ مس نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک سنت طریقہ رہا ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو ایک امیر کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. جب ہم اس عظیم سفر کے لیے نکلے ہیں تو بھائی ہمیں پھر اس سنت سے کیوں محروم رہنا چاہیے؟ تو آج ہمارے قافلے کے امیر انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی، ہمارے محترم خرم بھائی انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اور اس کے بعد یہ ایسے مقامات ہیں جمیل، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے امیر جو ہے انشاءاللہ تعالی خرم بھائی رہیں گے. اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جنہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب حضرات ان کو بھی اپنی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو مبارک ہو، اللہ آپ کے اس عمرے کو بھی قبول فرمائے. یہ تھی مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد تھی. الحمدللہ آپ ذات نے نفل بھی ادا کر لیے اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر لی. اور جس طرح سے آپ یہ تاریخی مقامات دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے حرم کے اندر توجہ رہے گی. مسجد نبی شریف کے اندر بھی بہت سارے تاریخی مقامات موجود ہیں، توجہ رہے گی. جس میں سے ستون ہے، ستون جو ہے وہ پلر کو کہا جاتا ہے. ستون وقود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے وفد سے میٹنگ کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے. وہاں پر بھی ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، اسے ستون وقود کہا جاتا ہے. اور ستون سریر ہے، سریر معنی چٹائی کے ہیں، جو کھجور کے تنوں سے چٹائی بنی ہوئی ہوتی ہے اسے سریر کہا جاتا ہے. اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں چٹائی بچھا کے سویا کرتے تھے. اور ستون حریر ہے، حریر معنی حارس کے ہیں، معنی چوکیدار کے ہیں. اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار کھڑا ہوا کرتا تھا، اور اکثر وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑا ہوا کرتے تھے. اور یہ تینوں ستون جو ہیں جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو یہ روضے کی جو دیوار ہے اس کے اندر ہے، اور ان کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے ستون وقود، سریر اور حریر. اور حریر کے سامنے جو ہے ستون ابی لبابہ ہے جہاں پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور ستون حنانہ جس لکڑی سے آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بن کے آیا وہ رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے. اور صحابہ نے خود سے اس آواز کو سنا تو وہ حیران ہونے لگے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا تو جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ خاموش ہو گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عجیب بات دیکھی کہ ابھی رونے کی آواز آ رہی تھی، ابھی خاموش ہو گئی. آپ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس لکڑی سے میں ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا اور جب منبر بن کے آیا تو وہ میری جدائی کے اندر رو رہی تھی. غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر لکڑیاں بھی رویا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جانور تک رویا کرتے تھے. جس قسمہ اونٹنی پر آپ نے اکثر سفر فرمایا، یہ 4 سال کی عمر کی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 اس وقت کے درہم تھے، دینار تھے، یعنی کوئی بھی کرنسی تھی، آپ نے 800 درہم کے اندر خریدی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا سفر فرمایا اسی اونٹنی پر ہی فرمایا. اور غزوہ احد و بدر میں شریک ہوئے تو آپ اسی اونٹنی پر ہی سوار ہو کے شریک ہوئے. مختصر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت
اور جب آپ تشریف لے گئے تو یہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت روتی رہتی تھی، اور اتنی روئی کہ آخری وقت میں صحابہ کو بھی اس پر ترس آنے لگا، انہوں نے اس کی آنکھ پر جو ہے کالی پٹی باندھی۔ بہرحال یہ اونٹنی 1 سال بھی جدائی برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چل بسی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر لکڑی بھی رویا کرتے تھی اور جانور تک رویا کرتے تھے۔ پھر اس لکڑی سے پوچھا گیا کہ آپ جنت میں جانا پسند کرو گی یا میرے پڑوس میں رہنا پسند کرو گی؟ تو اس لکڑی نے کیا کہا کہ میں آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کروں گی۔ تو جہاں پر اسے دفن کیا گیا ہے اسے ستون حنانہ کہا جاتا ہے، اور 4 محراب ہیں۔ اور 4 محراب ہیں۔ محراب حنفی جہاں پر احناف کے امام کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، اور محراب تہجد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور محراب عثمانی جو دور عثمانیہ سے بنا ہوا ہے اور اصلی اور اوریجنل موجود ہے، اور اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے وہ جگہ ہے، اور جہاں پر مرد حضرات کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام پیش کرتے ہیں، وہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ مختصر یہ کہ اللہ نے یہاں مدینہ منورہ میں جنت کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا ہے؟ جنت کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کروں گا۔ ابھی میں آپ کو ایک مسجد دکھانے والا ہوں جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے وہاں پر نماز جمعہ پڑھائی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھایا، اور وہاں مسجد ہے، اسے مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال والے رہتے تھے۔ وہاں پر مدارس قصبہ بنا ہوا ہے جس کو پرائیویٹ سکول کہا جاتا ہے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کے گھر تھے۔ آپ کی نانی کا نام برا تھا اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، وہ یہاں سے تھے۔ اور اس کے ساتھ وہ جگہ بھی دیکھیں گے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں نے دب بجا کے آپ کو ویلکم کہا تھا، اور کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ مسجد جمعہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ مدارس قصبہ ہے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کے گھر تھے۔ کیا تھے بھائی؟ نانی کے گھر تھے۔ توجہ ہے نا بالکل، یہاں پر نانی کے گھر تھے۔ اور وہ دیکھیں وہ سامنے بلڈنگ پرانے سٹائل کی بنی ہوئی جس کے سراغ وہ وائٹ ٹینکیاں پڑی ہیں نا چھت پر، اس سے پہلے جو ہے وہ جو بلڈنگ ہے اسے قلعہ قباء کہا جاتا ہے، اور جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں نے دب بجا کے آپ کو ویلکم کہا تھا، اور کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بنو نجار کی بچیوں نے دب بجا کے استقبال کیا تھا، تو بنو نجار کی بچیاں یہاں رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ثنیۃ الوداع ہے اور مسجد جمعہ ہے، اور اس علاقے کو وادی رانونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ وادی رانونا۔ اصل میں جہاں پر یہ روڈ بنا ہوا ہے یہاں پر ایک ندی اور نالا ہوا کرتا تھا، اسے وادی رانونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ اب تو روڈ بن چکے ہیں، ترقی ہو چکی ہے۔ تو بعد میں آپ ذات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مختصر یہ آپ کو حرم کے اندر کی بات کر رہا ہوں، مختصر یہ کہ اللہ نے یہاں مدینہ منورہ میں جنت کو لا کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس جنت میں جو مانگو گے ملے گا، اس جنت میں جو مانگو گے ملے گا۔ پھر اس جنت میں بھی اللہ نے ایک ایسی جگہ کو لا کر کے رکھ دیا ہے جسے اسوان عائشہ کہا جاتا ہے۔ ایک پلر ہے
جو ریاض الجنہ کے اندر ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوان عائشہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر اس کی فضیلت، عظمت اور مرتبے کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے ہمیں قربان اندازی کرنا پڑے. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے کہ میں یہاں شام کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں حرم میں اور صبح گائیڈ کرتا ہوں، ہمیں جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. تو میں آپ سے بھی کہوں گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مرتبہ دے رکھا ہے. میں ایسے نہیں کہتا، حدیث کے مطابق دلائل کے ساتھ بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے گھر سے پاؤں باہر رکھتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب تک وہ واپس پلٹ کے گھر میں نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رب نے سب سے پہلے آپ کے وقت کو قیمتی بنا دیا کہ میرا بندہ جو میرے پاس آ رہا ہے اس کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع اور برباد نہ جائے. یہاں سے بات شروع کریں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ریلوے اسٹیشن ترکی دور کا، خلافت عثمانیہ کا بنا ہوا، کہ جب یہاں سے ترک جایا کرتے تھے ریلوے، تو یہ ریلوے اسٹیشن میں آپ آپ کا رائٹ سائڈ پر آگا، یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اور اس کے بعد ہم چلیں گے غزوہ خندق کے مقام. غزوہ خندق جو ہے اس کے 3 نام مشہور ہیں. ایک تو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. ابھی آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے ترکی دور کا بنا ہوا ریلوے اسٹیشن آپ ذات کے سامنے موجود ہے. آپ ذات دیکھ سکتے ہیں حاجی صاحب جب خلافت عثمانیہ میں یہاں ریلوے یہاں سے ترک جایا کرتے تھے. یہ حاجی صاحب دیکھ رہے یہ ریلوے اسٹیشن ہم نے دیکھ لیا. تو میں اس کہنا تھا غزوہ خندق کے بارے میں. تو دوسرا نام جو ہے اسے 7 مسجدوں والی جگہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر جنگ کے دوران میں خیمے اور ٹینٹ تھے. وہاں پر ترکی دور میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی تھی، اور وہ 7 تھی، اور 7 کو عربی میں سبا کہا جاتا ہے. یعنی آپ مدینہ میں. تیسرا نام جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی گروپ کے ہیں. چونکہ اس میں کفار کے بڑے بڑے گروپ شامل تھے اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب جو ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 10,000 یعنی 10,000 تھی. اور جو اتنی بڑی تعداد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعائیں فرمائی، پیر، منگل اور بدھ. بدھ کے دن جو ہے دعا قبول ہوئی، پھر ایک طوفان ہوا چلی جس سے دشمن کے خیمے اٹھٹ گئے، چولہے برتن اڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے. اور وہاں جو خندق ہے اس کی لمبائی تقریباً 3.5 کلومیٹر تھی، اور چوڑائی جو ہے 4.5 میٹر تھی، اور گہرائی جو ہے 3.5 میٹر تھی. اور ایک صحابی کے ذمے 4 فٹ کی کھدائی لگائی گئی. اور صحابہ کی اس وقت یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور جب یہ صورتحال تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر میں گئے اور جا کر کے بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ اور 2.5 کلو جو کا آٹا موجود ہے. انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا اور ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو دعوت دیں، کچھ کھانا تناول فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی اور آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر کے اس ہنڈیا کے اندر اپنا لوام مال کو ڈالا، اور آپ نے وہاں پر ایک ٹینٹ اور خیمہ لگایا، اور اس ٹینٹ اور خیمے کے اندر وہ کھانا پیش کیا گیا جیسے ہم روٹی اور شوربے کو ملا دیتے ہیں. اسے عربی میں سلیط کہا جاتا ہے.
وہ کھانا پیش کیا گیا، 10 صحابہ کی جماعت تشریف لاتی اور وہ کھانا تناول فرماتے، یہاں تک کہ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا ویسے کا ویسے بچا رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا محلے میں تقسیم کر دو، پھر وہ کھانا محلے میں تقسیم کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی غزوہ خندق کے مقام پر پیش آیا۔ ابھی آپ ذات کو میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں دکھانے والا ہوں۔ یہ مسجد یہ وہاں پر بنی ہوئی جہاں پر جنگ کے دوران میں خیمے اور ٹینٹ تھے، اور یہاں پر جو ہے ہمارے فورم بھائی نے کہا کہ 5 منٹ کے لیے اتارنا ہے، کیونکہ یہاں آپ بس کے پاس کھڑے ہو کے سب دیکھ لیں گے اور پھر واپس بس میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ بالکل سامنے دیکھیں گے نیچے لکھا ہے میدان الفتح، وہ ایک بورڈ بنا ہو، وہاں پر لکھا میدان الفتح بھی اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے وائٹ دیوار نظر آ رہی ہے یہ قبرستان ہے، یہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ مسجد فتح ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ اور خیمہ تھا۔ نزول ہے اچھا اور اس کے بعد مسجد فتح اوپر ہے، یہ نیچے میدان الفتح، یہ بورڈ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور یہ گریو یارڈ قبرستان ہے، اوپر مسجد فتح ہے، اور نیچے مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ان کا ٹینٹ اور خیمہ تھا۔ گنتے جائیے 2 ہو گئے۔ اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہاں 2 مسجدیں تھیں، مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جامع الخندق بڑی مسجد بنا دی گئی، 2 خیمے گرا کے بڑی مسجد بنا دی گئی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، وہ جو اوپر مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور اس کے برابر میں نیچے مسجد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ اور یہ جو روڈ ہے یہ خندق ہے، یہ کیا ہے؟ خندق ہے۔ اور جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل سیلا، کیا نام ہے؟ جبل سیلا۔ اور اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے روم مقبرے بنے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ترکی دور کے مورچے، یعنی پہلے یہاں سے بیٹھ کے دشمن کو دیکھا جایا کرتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے حاجی صاحب؟ آپ 5 منٹ بس کے پاس ہی رک جائیں اور فورم میں آپ کو مزید تفصیل بھی کچھ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیا کہ صرف ایک ہی حل ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو حالات ہوتے تھے، جو ہمارے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی مال ادھر نہیں ہوتا تھا تو وہ خندق کھود دیا کرتے، بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے تاکہ دشمن ہمارے علاقے میں آ نہ سکے اور ہم اس کے اوپر حملے ہو جائیں، یعنی کہ دفاعی حملہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بہت بڑی خندق کھود دیا، ہمیں پورے یہاں سے لے کر یہاں یہ جو ایک بلڈنگ بنی ہے یہ والی، یہاں سے اس خندق کا اسٹارٹ ہوتا تھا اور یہ خندق اینڈ ہوتی تھی بالکل آخر میں جبل احد تک، یہ اینڈ بھی 3.5 کلومیٹر، یہ روڈ بالکل۔ قبلتین کا معنی ہے 2 قبلے والی مسجد۔ قبلتین کا کیا معنی ہے؟ 2 قبلے والی مسجد۔ یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو سلمہ، ان کی ایک عورت جس کا نام حضرت امی بشر بن البراء بن معروف بیمار ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار کرسی کے لیے یہاں تشریف لائے، تو آپ نے یہاں پر نماز ظہر پڑھائی، اور بعض جگہوں پر لکھے کہ آپ نے نماز عصر پڑھائی۔ اور جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جب 2 رکعت نماز مکمل ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔
یہ حکم نازل ہوا، اے نبی ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، اب آپ جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اور باقی جو 2 رکعات نماز رہتی تھی وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کو مکمل اور کمپلیٹ فرمایا، کیونکہ یہاں پر نماز کے اندر ہی قبلہ چینج ہوا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اصل میں قبلہ اول جو ہے، جو پہلا قبلہ ہے، جو فرسٹ قبلہ ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے، مکہ المکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، مکہ المکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، لیکن جب بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء آئے تو پھر بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس ہو گیا، جو فلسطین کے اندر ہے، اور جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ قبلہ اول بیت اللہ ہے وہی ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے کے بعد 17 منتھ کے بعد جو ہے یہاں پر قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نازل ہوا، چونکہ یہاں پر نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل ہوا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ مرد حضرات مردوں کی طرف، عورتوں کی طرف نہیں، مرد حضرات جب مسجد کے دروازے سے انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو داخل ہونے کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے، دروازے سے اوپر اور چھت سے نیچے آپ کو سیمنٹ سے ایک جا نماز کا نشان بنا ہوا نظر آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلا قبلہ اس طرف تھا اور اب جو ہے اس طرف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذات وہاں چل کے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی مسجد قبلتین کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے جسے بنو سلمہ کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ واقعہ کو یوں مذکور حدیث کے اندر کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا جائیے میرے محبوب کو پوچھو کہ پریشان کیوں ہو، جبکہ اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اصل میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے، اور ہر عاشق کو اپنے محبوب کی فکر ہوتی ہے، تو اللہ کے محبوب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ پوچھو کہ پریشان کیوں ہے میرا محبوب۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ کس لیے پریشان ہوں؟ اپنے امت کے لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبرستان میں لے کر کے آئے جو مسجد قبلتین کے ساتھ موجود ہے، اور آپ نے آ کر کے ایک قبر کو پر مارا تو ایک آدمی نکلا، پریشان حال ہے، برا حال ہے، حکم واپس چلے جاؤ، وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسری قبر کو پر مارا تو ایک آدمی نکلا، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، حکم واپس چلے جاؤ، وہ بھی واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ بھی وہاں پر پیش آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسجد قبلتین کے ساتھ یہ قبرستان بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکیں گے اور مزید انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ ذات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مرتبہ دے رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس رب نے آپ کے وقت کو قیمتی بنا دیا۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی سفر کریں یہ چیزیں، یہ عظمتیں آپ کو حاصل نہیں ہیں،
کہ آپ کے ہر لمحے کو قیمتی بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ حج اور عمرہ ادا کر لیتا ہے تو پھر اسے گناہوں سے ایسے پاک کر لیا جاتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی عمرہ ادا کرتا ہے یا حج ادا کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رب نے پھر آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ اب تقاضا یہ ہے کہ جب گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے تو اب حق یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخلہ ملنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس رب نے دنیا میں ہی آپ کو جنت میں داخلہ دیا۔ کون سی جنت؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں جنت دی ہے آخرت میں بھی جنت دے گا۔ پھر جب آپ جنت میں پہنچ گئے تو اب کھانا پینا بھی تو بھائی جنت کا ہونا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ پھر اس رب نے آپ کو پانی پلایا جو زمزم کا پانی ہے، جو جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ پانی ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کھجور کھلائی جو اجوا کھجور، جو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ ہمارا رب تو ہمارا یوں اکرام کر رہا ہے، ہماری یوں عزت کر رہا ہے، اور یہ تو ہم اس رب کے نہیں بنے، یہ تو ہم اس رب کے نہیں بنے۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم ایک لمحے میں نہ جانے کتنی مرتبہ نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن وہ رب کتنا رحمان ہے کہ پھر بھی ہمیں جنت میں لا کر کے بٹھاتا۔ اس لیے آپ سے درخواست کروں گا، انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کروں گا۔ ابھی میں آپ ذات کو ایک پہاڑ کے اوپر کچھ گھر بنے ہوئے دکھاؤں گا۔ یہ ہمارے جو کنگ فہد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا پیلس ہے، اسے کنگ پیلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنگ فہد جو بادشاہ یہاں کا گزرا ہے، آپ اگر نمبر رکھتے ہیں تو اس کا یہ پیلس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیان سے کہیں سے، کہاں سے نکلے گا؟ شام اور عراق کے درمیان سے کہیں سے نکلے گا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں دنیا کے چکر کاٹنے کے بعد جہاں پر پہنچے گا جو آپ کو پہلے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جب گاڑی موڑ کاٹے گی تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، تو جب یہاں پر پہنچے گا تو وہ مدینہ منورہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ کیوں نہیں داخل ہو سکے گا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جس میں ہر وقت فرشتوں کا پہرا رہتا ہے، اور آپ ذات بھی خوش قسمت ہے کہ اس وقت اس شہر میں ہے کہ جس میں فرشتوں کا پہرا ہے۔ تو یہ پیلس بھی آپ ذات کے سامنے آ چکا ہے، حاجی صاحبان آپ ذات دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل سامنے والوں کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ جب گاڑی مڑے گی تو آپ ذات پھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھو یہاں گھر اور قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ ذات لیفٹ سائڈ پر دیکھیں گے، آپ کو میدان کے اندر، حرم کا میدان ہے، حرم کا ہی جگہ ہے، اس کے اندر آپ کو ایک باغ نظر آئے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر۔ تو آپ ذرا لیفٹ سائڈ پر دیکھیں گے، وہ جو باغ ہے یہ بنو ثقیفہ والی جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بنو ثقیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر خلیفہ منتخب کیا گیا، لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے، وہ سامنے جو ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسمبلی ہال ہے۔ اور آپ لیفٹ سائڈ پر یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد سبق۔ سبق کہتے ہیں گھوڑے کو، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گھوڑے سواری کا طریقہ بتاتے تھے، یعنی کہ جہاد کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ آگے کی آپ ذات میں دیکھ لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں، یہ پہلے جو پہاڑی ہوتی تھی اب پل بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آتے تھے اور یہاں سے اہل مکہ یا اہل شام سے جو وفد آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر کے ان کو الوداع کیا کرتے تھے۔ اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے نکل کر کے الوداع کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذات کے رائٹ سائڈ پر گھر سے باہر نکل کر کے ترکی دور کا بنا ہوا ریلوے اسٹیشن بھی نظر آئے گا، اور اس کے بعد بلیک اسٹون کالے پتھروں سے بنی مسجد نظر آئے گی۔ ترکی ریلوے اسٹیشن وہیں سے سٹارٹ کیا تھا نا۔ جی، تو آپ کو مسجد نظر آئے گی، اسے مسجد انبریاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو تقریباً 400 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ بھی آبزاد کے رائٹ سائڈ پر آ رہا ہے، آبزاد یہ بھی دیکھیں گے اور پرانے مکانات بھی آبزاد کو نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہے نا انہوں نے کور کرنا ہے۔ اب آیا نا یہ پرانے مکانات آبزاد کے سامنے موجود ہیں، اور یہ زیارت نہیں ویسے بتا رہا ہوں، یہ جو بلڈنگ ہے یہ ہمارے گورنر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، وہ مسجد انبریاء اور ریلوے اسٹیشن وہ ساتھ ساتھ، اور یہ ہمارے گورنر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے رائٹ سائڈ پر ہی یہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد قاطبیہ، اور یہاں پر حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں پر تھا، ختم ہو چکا ہے جگہ میں نے غصہ بیر کا معنی کنواں ہوا کرتا ہے، اور بیر غصہ وہ کنواں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی فرمایا، پانی بھی پیا اور اپنا سر مبارک بھی دھویا۔ وہ کنواں ختم ہو چکا ہے، اس کی جہاں بلڈنگ بن چکی ہے البیک الجزیرہ کے نام سے۔ اصل میں آپ کے رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ جو علاقہ آ رہا ہے آگے، جسے عوالی مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ، جن کے مطلب سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، تو وہ اس طرح رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں سے پیدل آتے جاتے تھے۔ تو پھر یہ کنواں جو ہے یہاں سے وضو کرتے، پانی پیتے اور پھر یہاں سے آگے روانہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کنواں جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پر بلڈنگ آ رہی ہے البیک الجزیرہ کے نام سے، جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بلڈنگ آپ کے سامنے یہ ایسے بنی ہوئی جیسے کھجور کے درخت ہو آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے وہی والی جہاں سے اپن البیک اور ہے نا آگے آگے یہ رہا آنا تو یہ وہی بلڈنگ ہے، کنواں تھا یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے مسجد اجابہ، اور اسے مسجد معاویہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی یا اللہ میری امت جو ہے قحط سالی یعنی بھوک کا شکار نہ ہو، اور دوسری دعا یہ فرمائی یا اللہ میری امت جو ہے وہ غرق ہو کے تباہ نہ ہو، اور تیسری دعا یہ فرمائی یا اللہ میری امت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ پہلی 2 دعائیں قبول ہوئی اور تیسری دعا اللہ کے حکمت میں ہے، کیونکہ یہاں دعاؤں کے جواب کا نزول ہوا، اس لیے اس مسجد کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، جو آبزاد کے سامنے آ رہی ہیں، آبزاد انشاءاللہ یہ دیکھ سکیں۔ سامنے وہ مسجد اجابہ آبزاد کے سامنے آ چکی ہے، اور جب گاڑی مڑے گی تو آج آپ کے رائٹ سائڈ پر مسجد اجابہ موجود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی۔ حاجی صاحب آبزاد کے رائٹ سائڈ پر مسجد اجابہ وہ سامنے، اور اس کے بعد ابھی آبزاد کے سامنے جنت الوقیع ہے، جسے جنت کا قبرستان کہا جاتا ہے، جس کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتی ہیں، بیٹا ابراہیم ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر صادق، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارا اصلی گھر بھی یہی ہے، ہمارا اصلی گھر